عزیزان گرامی قدر، انسان کو تین چیزیں بڑی پسند ہوتی ہیں، بڑی قابل توجہ بات ہے۔ انسان کو کتنی چیزیں پیاری ہوتی ہیں؟ تین چیزیں۔ پہلے نمبر پہ اسے مال بڑا پیارا ہوتا ہے۔ کوئی خوشی سے اپنا گھر کسی کو نہیں دیتا، اپنی پوری دکانیں جائیدادیں کوئی خوشی سے کسی کو نہیں دیتا۔ اس کا مطلب ہے مال انسان کو بڑا پیارا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ انسان کو اس کی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے۔ پوری دنیا اگر دینی پڑ جائے نا تو وہ دے دے گا، مگر اولاد کو وہ نہیں چھوڑے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ دوسرے نمبر پہ ہر بندے کو اولاد اس کو بڑی پیاری ہوتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو سب سے پیاری چیز ہوتی ہے وہ اس کی اپنی جان ہوتی ہے۔ جب جان کی باری آتی ہے تو بندہ اپنے مال سے بھی کھیل جاتا ہے، یار میری جان بچ جائے، مال جاتا ہے تو چلا جائے، مال تو پھر بھی آ جائے گا، جان بچ جائے۔ جب جان کی باری آتی ہے نا تو اس وقت بندہ کہتا ہے چھوڑو یار، اولاد بھی اگر جاتی ہے نا تو چلی جائے، میری جان بچ جائے۔ اس کا مطلب یہ تین چیزیں حضرت انسان کو بڑی پیاری ہیں۔ مگر ہمیں کچھ ایسی عظیم ہستیاں بھی نظر آتی ہیں، اسلام کی تاریخ میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی، ایسی عظیم شخصیات بھی ہیں جو ان تینوں چیزوں سے زیادہ عزیز اللہ رب العزت کی رضا کو جانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جن کی یاد میں آج مسلمان قربانی کرتے ہیں، یہ سنت ابراہیمی ہے قربانی کرنا۔ بڑے ذوق و شوق سے لوگ قربانیاں کرتے ہیں، مہنگی مہنگی قربانیاں کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک بڑی داستان ہے، ایک بڑی دل کو دہلا دینے والی کہانی ہے، وہ قرآن مقدس بیان کرتا ہے۔ آئیے میں آج آپ کے سامنے مختصر سا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کو تین چیزیں پیاری ہیں، مگر وہ عظیم ہستی جن کی یاد میں قربانی ہم کرتے ہیں، انہوں نے تینوں چیزیں رب کی بارگاہ میں قربان کر دی تاکہ میرا رب راضی رہ جائے۔ مال اور اولاد کی بات انشاءاللہ اگلی بار اور آج کے اس اجتماع میں جان کے حوالے سے بھی گفتگو کروں۔ اللہ رب العزت بندے سے امتحان لیتا ہے، بندے کو آزماتا ہے۔ قرآن مقدس میں فرمایا کہ میں کبھی اپنے بندے کو مال دے کے آزماتا ہوں، کبھی لے کے آزماتا ہوں، کبھی اولاد دے کے آزماتا ہوں، کبھی لے کے آزماتا ہوں، کبھی جان دے کے آزماتا ہوں، کبھی لے کے آزماتا ہوں۔ یہ آزمائشوں کا سلسلہ انسان کی زندگی میں چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ایسے برگزیدہ نبی ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا ہے، اپنا خلیل بنا لیا ہے، یعنی چن لیا ہے اسے اپنا قرب عطا کر دیا ہے۔ تو فرشتوں نے عرض کی مالک جسے تو نے اپنا خلیل بنایا ہے اسے تو مال بڑا پیارا ہے، ہزاروں کی تعداد میں اس کا ریوڑ ہے، اس کی بکریاں بھیڑیں ہیں، وہ ان میں مصروف رہتا ہے، تو اسے اپنا قریبی کیسے بناتا ہے جبکہ وہ تو مال سے پیار کرتا ہے۔ میرے رب نے فرمایا ہے میرے فرشتوں، وہ مال سے پیار نہیں کرتا بلکہ وہ مجھ خدا سے پیار کرتا ہے، وہ مجھ رب سے پیار کرتا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا آزمانا چاہتے ہو تو آزما لو۔ فرشتہ انسانی صورت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے ریوڑ کو چرا رہے تھے، فرشتہ انسانی صورت میں آیا اور آ کر کے اللہ رب العزت کی تسبیح بیان شروع کی۔ تو جب تسبیح پڑھی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ وجد میں آ گئے، رب کا نام جب سنا وجد میں آ گئے تو مدہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش میں لوٹے تو دیکھا کہ پہاڑ کی اوٹ میں ایک پکارنے والا انسانی شکل میں ایک بندہ ہے جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہا تھا۔ تو حضرت ابراہیم نے
پھر خواہش کی کہ اے میرے رب کی تسبیح بیان کرنے والے، ایک دفعہ پھر میرے رب کا وہ پیارا پیارا نام لے جو پہلے تو نے پکارا تھا۔ اس نے کہا نہیں، ایسے نہیں پکارا جائے گا، کچھ لگے گا، کچھ دینا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاں مانگو، کیا مانگتے ہو؟ جو مانگو گے تجھے دے دوں گا، میرے رب کا نام پھر سے پکارو۔ تو اس نے کہا یہ جو ریوڑ تیرے پاس ہے یہ آدھا مجھے دے دو، میں تیرے رب کا نام لیتا ہوں۔ اب رب کا نام سننے میں اتنی چاشنی تھی، حالانکہ ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا ہے یہی تو مجھے بھی آتا ہے، میں خود پڑھ لوں گا، کیا اتنی بکریاں اسے دے دوں؟ کہا ہاں لے، آدھا ریوڑ تیرا ہو گیا، میرے رب کا نام پھر سے لے۔ تو اس پکارنے والے نے پھر رب کی تسبیح بیان کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، عشق تھا، محبت تھی، اور جب یار کے سامنے یار کا نام آتا ہے تو وجد آ جاتا ہے، محبت سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بال بال لو لو وہ عشق میں اپنے محبوب کے نام پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب اپنے رب کی تسبیح سنی پھر مدہوش ہوئے، پھر جب ہوش میں لوٹے پھر خواہش کا اظہار کیا، میرے رب کی تسبیح بیان کرنے والے پھر ایک دفعہ لے میرے رب کا نام۔ کہا نہیں ایسے نہیں، یہ جو بقیہ آدھا ریوڑ تیرے پاس بچا ہے یہ بھی مجھے دے دو، پھر تیرے رب کی تسبیح بیان کروں گا۔ کہا جاؤ یہ سارا ریوڑ تجھے دیا، میرے رب کی تسبیح سناؤ مجھے۔ اسے کہتے ہیں عشق۔ آج ہم اپنی محبت بھی اپنے رب سے دیکھیں، صبح نماز کے لیے نہیں اٹھتے، دکان کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ ہم کتنی محبت کرتے ہیں اپنے رب سے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے سارا ریوڑ دے دیا، جب اس نے پھر رب کی تسبیح بیان کی تو پھر مدہوش ہوئے، پھر ہوش میں لوٹے، پھر اظہار کیا اے پکارنے والے ایک دفعہ پھر میرے رب کا نام پکار۔ اس نے کہا ریوڑ جو تیرے پاس تھا وہ تو مجھے دے دیا، اب دینے کے لیے تیرے پاس کچھ نہیں ہے، میں سوائے کچھ لیے اجرت کے بغیر میں تیرے رب کا نام نہیں لوں گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، عشق اور وجد میں تھے۔ کہا پکارنے والے اتنا ریوڑ تجھ سے سنبھالا نہیں جائے گا، اس کو چرانے کے لیے تجھے چرواہے کی ضرورت ہے، تجھے نوکر کی ضرورت ہے، لے میرے رب کا نام اور میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں تاکہ تیرا نوکر بن کے تیری بکریوں کو چراتا رہوں۔ تو اس وقت پھر پکارنے والے نے اللہ کے نام کو پکارا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا لے میں بھی تیرا اب نوکر بن کے تیری بکریوں کو چراتا رہوں گا۔ اتنے میں وہ جو انسانی شکل میں میرے رب کی تسبیح بیان کر رہا تھا وہ نورانی شکل میں بدل گیا اور خوشخبری سنائی، ابراہیم واقعی تم رب کے خلیل ہو، رب نے آزمانے کے لیے مجھے بھیجا تھا، مجھے اور تیرے رب کو تیری بکریوں کی ضرورت نہیں تھی، تیری نوکری کی ضرورت نہیں تھی، میں تو آزمانے آیا تھا، کیا تو واقعی اپنے رب سے پیار کرتا ہے یا ان جانوروں سے پیار کرتا ہے، اس مال و جائیداد سے پیار کرتا ہے یا اپنے رب سے پیار کرتا ہے؟ ہاں تو نے اپنے امتحان میں کامیابی حاصل کر لی، صرف رب کے نام پہ جب تو نے سارا کچھ لوٹا دیا تو تو کامیاب و کامران ہو گیا۔ یہ تھی مال کی قربانی، صرف رب کے نام پہ، رب کا نام سننے کے لیے سارا مال رب کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ پھر جان کی باری آئی۔